الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العظيم. دوستو، آج آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیت نمبر 7 پڑھی گئی. پچھلی آیت میں جنت کے ایک چشمے کا ذکر ہوا تھا. اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے فرمایا تھا کہ جنت کے محلات میں جو حضرات رہیں گے ان کو ایک نعمت یہ بھی ملے گی کہ وہ پانی کے چشمے کو جہاں چاہیں گے اپنی مرضی سے بہا کر کے لے جائیں گے. یہ بھی تفصیل آئی تھی کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی ٹہنیاں ہوں گی جس سے وہ اشارہ کریں گے اور وہ جنت کی نہر ان کے پیچھے پیچھے چلے گی. وہاں ایک دفعہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں آپ کو لے جائیں تو یہ بن دیکھی چیزیں جو حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ پاک نے قرآن کی آیت میں آپ سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ جی حق اور سچ ہے، ذرہ برابر اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ سے زیادہ بہتر سچی اور پکی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. جی اللہ تعالی ہمیں کمال ایمان عطا فرمائے. آمین. آج کی جو آیت آ رہی ہے کہ یوفون بالنذر، پورا کرتے ہیں منت کو، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، کہ اس کی برائی پھیل پڑے گی. اس آیت میں دو چیز کہی گئی ہے. ایک تو یہ کہ ابرار کون ہیں ان کی صفت آ رہی ہے کہ وہ منت کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو منت مانی ہو اسے کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب خود اپنی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کریں گے، منت کسی پہ کوئی ضروری نہیں تھی، ایک چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیا جو نہیں تھی، تو اللہ کی لازم کی ہوئی باتوں کو کیسے چھوڑ سکتے؟ اللہ نے کیا لازم کیا ہے؟ نماز، روزہ اور جتنی عبادت فرائض کی شکل میں آپ پر عائد ہیں یا ہم پر عائد ہیں. جو لوگ نظر پورا کریں گے وہ واجبات اللہ کے فرائض کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. گویا یہ جواب ہے ایک فرضی سوال کا کہ ابرار کو ایسا ثواب کیوں ملے گا، یا ابرار کے کیا اوصاف ہیں. اس صورت میں یہ ابرار کی تعریف ہو جائے گی کہ ابرار کون ہے؟ جو نظر کو پورا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جس دن ہولناکی بالکل پھیلی ہوئی ہوگی، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا بابا، اس ہولناکی کے دن سے ڈرتے ہیں. وہ فرائض ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ممنوعات سے پرہیز رکھتے ہیں، بندوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خلوص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں. نیکی جو بھی کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے. اللہ ہم سب کو اخلاص کی لازوال دولت عطا فرمائے. جی یہ ابرار کے اوصاف ہیں. یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب نفس کو فنا کر دیا گیا ہو، انسان کے اپنے نفس اور خواہشات کو کچل چکا ہو. انسان کا جی چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے لذت کو، یعنی معصیت کی لذت، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اور روح کی طلب ہے عبادت کی حلاوت. تو نفس کی شہوانی لذت پر انسان جب اطاعت
کی حلاوت کو غالب کر دیتا ہے تو یہ مقام اس کو ابرار کا مل جاتا ہے اور بری خصلتیں اس سے دور ہو گئی ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے، کسی کو آزمانا ہو تو اس کو ایک کوئی نامناسب بات کر کے ٹیسٹ کیجئے، دیکھیے چہرے کا رنگ کیسا بدل جاتا ہے۔ بھلے نمازی ہو، پرہیزگار ہو، قرآن پڑھتا ہو، لیکن جہاں ناگوار بات آئی دیکھیے اس کا شیطان ایک دم جیسے کہ کالا ناک ٹچ کیجئے تو ایک دم ڈک مارنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ایمان یہ ہے کہ ڈنک نہ ماریے کسی پر، نامناسب یعنی ناگوار کو گوارا کرنے کی اللہ تعالی ہم کو خوبیاں عطا فرما دے۔ جس طرح میٹھا کو ہضم کر جاتے ہیں، کڑوا کو بھی ہضم کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا یہ ایمان ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ جی اللہ پاک کرے یوفون بالنذر، وہ منت کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کان شرہ مستطیرا، کہ اس کی برائی پھیل پڑے گی، یعنی اس دن کی سختی اور برائی درجہ بدرجہ سب کو عام ہوگی۔ کس دن کی؟ قیامت کے دن کی، اللہ بچائے۔ کوئی شخص اس سے بالکلیہ محفوظ نہ رہے گا، الا من شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جس کو چاہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دن کی ہولناکی سے جی۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ بروز قیامت کے روز کیا ہوگا؟ شر آسمانوں سے پھیلے گا تو آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، ملائکہ پر خوف طاری ہو جائے گا اور زمین پر شر یعنی برائی پھیلے گی تو پہاڑ خاک ہو کر اڑ جائیں گے، پانی خشک ہو جائے گا، روئے زمین پر جو پہاڑی یا عمارت ہوگی ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ اس آیت میں مومنوں کے عقیدے کی خوب اور گناہوں سے پرہیز رکھنے کا اظہار ہے، جس طرح آیت یوفون بالنذر میں اہل ایمان کی ادائیگی فرض کا اظہار تھا۔ تو اللہ پاک آپ کو اور ہم کو بتا رہے ہیں کہ اس دن، کس دن؟ جس دن چاند ٹوٹ پڑے گا، آسمان جھڑ پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہ اس دن کی ہولناکی سے بچنے کی تدبیر صرف یہ ہے کہ نیکی کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں کہا ہے نا کہ وہ دن جب ایسا ہوگا تو کچھ لوگ، حدیث میں ہے کہ عرش کے سایہ میں ہوں گے جی، اور ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گاؤ تکیہ پر ٹیک لگا کر کے آرام کر رہی ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان جو ہے دوستو وہ یہاں بھی گناہ سے بچاتا ہے، اللہ ہم کو بچا لے جی۔ اور ایمان جب یہاں گناہ سے بچا لے گا تو انشاءاللہ گناہ کے جو اثرات ہیں، گھبراہٹ۔ ایک روز میں نے آپ کو بتایا تھا بہت پہلے کہ دیکھیے گناہ کا تعلق ہے جہنم سے، اور جہنم کی صفات کیا ہے؟ گرمی اور حرارت۔ جب انسان کو اس سے مناسبت ہوگی تو آگ میں کیا ہے؟ حرارت، اس سے انسان کو بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ جہنم کی صفات کا تعلق ہے کس سے؟ معصیت سے۔ تو معصیت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ بے چین کر دیتی ہے، جی نہیں لگتا۔ بھائی کیوں نہیں لگتا ہے بھائی؟ تو لوگ کیا کرتے؟ فلمیں دیکھ لیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آگ تو لگی تھی اور پیٹرول ڈال دیا تو اس کو سکون نہیں ملے گا، بے چینی بڑھ جائے گی، اس کی رات میں اور نیند نہیں آئے گی اس کو۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ عبادت کا تعلق ہے رحمت سے، اور رحمت کا تعلق ہے
جنت سے. تو جنت کی صفات سے جب انسان کا تعلق ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کے اندر سکون، قرار، اطمینان اور سرور انسان کو حاصل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے، حدیث نے، حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے کہا کہ عبادت سے، اطاعت سے، ذکر سے، فکر سے اپنے آپ کو مربوط رکھو تاکہ رحمت اور رحمت کے اسباب سے آپ کا تعلق ہو جائے. معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اگر انسان ہے، خطا ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو ایک نسخہ کیمیا عطا کیا ہے. فوراً کہیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار جو ہے دوستو، یہ کیسے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اللہ رب العالمین استغفار کرنے والے کے اوپر گناہ کی نحوست کو باقی نہیں رکھتے، اس کو مٹا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے اور معصیت سے اور گناہ سے بچا لے. بس بابا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.